آپ کو اپنی کسی بھی بری عادت کو چھوڑنا ہے، سب سے پہلے تو ریئلائز کرو کہ عادت بری ہے اور یہ کام خراب کر دے گی۔ اگر یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے تو وہ کوئی علاج کیوں کرے گا؟ وہی جو میں نے کہا، کسی سے کہا بھائی غلط عادتیں چھوڑ دو، اگلے دن آیا کہ مولانا مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا، میرے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ بھائی ریئلائز کرو کہ بھائی کوئی غلط ہے یہاں پر، اس کو آپ نے دیکھ لیا، چوز کر لیا بھائی ایک ہے غلط۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا انالیسس کر کے دیکھو یہ جو غلطی ہے اس کی جڑ کہاں پر ہے، اس کی روٹس کہاں پر ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر ایروگینٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہے، غلطی سمجھ میں آتی ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو اپنے آپ سے کم سمجھ رہا ہے، اس لیے تو ایروگینس دکھا رہا ہے۔ پھر یہ ایک آدمی ہے دوسروں کی بات نہیں مانتا، صرف اپنی چلاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، باقی سب کو جاہل سمجھتا ہے۔ ایک آدمی کنجوس ہے، کیوں کنجوس ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سمجھ رہا ہے دولت چلی جاتی ہے تو انسان میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی راہ میں دینے کو جانا سمجھتا ہے، اپنے ہاتھ میں ہونے کو ہونا سمجھتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی بندگی کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، یہ سمجھ رہا ہے دنیا میں خود بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ بری عادت آئی کیوں ہے؟ اس کا جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کس بیک گراؤنڈ میں یہ بری عادت کریٹ ہوئی ہے، اس کے بعد دو کام کریں۔ پہلا ریئلائزیشن، دوسرا اس کی روٹس کو سرچ کریں، اس کی روٹس کیا ہیں۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی روٹس کیا ہیں؟ اس کی روٹس یہ ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں یا چھینتے ہیں، اس لیے سچ بولنے سے ڈرتا ہے۔ ایک آدمی حرام کماتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ خدا نے حلال میں برکت نہیں رکھی ہے، حرام میں رکھی ہے۔ ایک آدمی ریاکاری کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ لوگ تو ریوارڈ دے دیں گے، خدا نہیں دے گا، ورنہ لوگوں کو کیوں دکھا رہا ہے؟ بھائی تم اتنا بڑا کام کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہو تو تم یہ سمجھ رہے ہو لوگ ریوارڈ دیں گے نا، تو تم بیوقوف یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خدا بھی تو ریوارڈ دے سکتا ہے، اور خدا ہی دے سکتا ہے، اور کوئی دے کہاں سکتا ہے؟ اور کسی کے بعد ہے کیا؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، خدا ہے جو غنی ہے، تو تم فقیروں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تیسرا کام، جو بھی غلط عادت ہے اس کے بالکل اگینسٹ جا کر اپنے آپ کو فورس کر کے کچھ کروا لیں۔ مثلا ایک آدمی ہے خوش اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا ہے بد اخلاقی دکھاتا ہے، اس کو چاہیے تھوڑے دن کے لیے کبھی کبھی خوش اخلاقی جبر کر کے دکھائے، نہیں چاہ رہا ہوگا، پرانی عادت ہے، جاتے جاتے دیر لگے گی، جبر کرے، دکھاوا کرے، نہیں دکھاوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، فورس کرے اپنے آپ کو۔ تو مثال کے طور پہ ایک آدمی کنجوس ہے، جبر کر کے صدقہ دے۔ ایک آدمی مغرور ہے، جبر کر کے دوسروں کی رسپیکٹ کرے۔ ایک آدمی کو عادت ہے شو آف کی، اپنا علم دکھاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے کوئی بھی بات ہوگی وہ بتائے گا کہ مجھے جو پتا ہے وہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کے درمیان بیٹھے خاموش ہو، حتیٰ پتا بھی ہو تب بھی اپنی تربیت کی خاطر خاموش رہے، جبر کر کے مقابلے پہ چلے۔ چوتھا کام، یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے سزا دو غلط عادت پر، اور سزا کس سے دو؟ عبادت کے ذریعے، پیسے سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو کٹ سے نکال کے رکھ دے گا، عبادت سے۔ یعنی مثلا میں نے کہا بھائی اگر میں نے فلاں غلط کام کیا 2 رکعت نماز استغفار پڑھوں گا، میں نے اگر فلاں غلط کام کیا مثلا فلاں زیارت عاشورہ پڑھوں گا اس کے توبہ کے لیے، ویسے تو ڈیلی پڑھنا چاہیے، پڑھتا ہی ہوگا، لیکن ایک اور پڑھوں گا توبہ کرنے کے لیے۔ 4 پوائنٹس ہو گئے۔ پہلا تو ریئلائز کرے بھائی بری عادت ہے کیا، دوسرا اس کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ چیک کرے، کس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ میں یہ عادت بنی ہے، کس زمین پر یہ درخت لگ گیا ہے۔ نمبر 3، تھوڑا سا اس کے اگینسٹ جائے، اگینسٹ جا کر کام کرے۔ اور چوتھی بات کیا ہوئی؟ وہ یہ کہ اپنی غلط عادت کی سزا عبادت سے دے۔